وما حب الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیار، وہ جو اس گھر کے اندر رہنے والے ہیں تو حضور کی جو سنت ہے، حضور کا جو طریقہ ہے، اس کو توہین کی نظر سے نہیں دیکھنا پر اور مونچھوں پر لگا کر باہر نکلتے اور میں نے تو جی ابھی مسلم کھا کے اور وہ پلاؤ کھا کے آ رہا ہوں، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں تھا۔ تو فرمایا میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کھایا کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ورسولا إلى بني اسرائیل، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں بنی اسرائیل کے لیے۔ انی قد جئتکم، انہوں نے فرمایا کہ تحقیق میں تمہارے پاس لایا ہوں، بآیۃ من ربکم، نشانی تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ انی اخلق لکم، یہ کہ میں بناتا ہوں تمہارے سامنے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی طرح، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، پس وہ ہو جاتا ہے اڑنے والا اللہ کے حکم سے۔ وابرئ الاکمہ، اور میں ٹھیک کرتا ہوں اندھے مادرزاد نابینا کو، والابرص، اور برس کی بیماری کو، واحیی الموتى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وانبئکم، اور میں تمہیں بتلاتا ہوں، بما تأکلون، جو کچھ تم کھاتے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو کچھ تم ذخیرہ کرتے اپنے گھروں میں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ ورسولا الی بنی اسرائیل، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہے۔ آیت کا ابتدائی حصہ جس میں ایک بنیادی بات میں نے عرض کی تھی کہ رسول اللہ مبارک کی نبوت اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی نبوت میں فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ مبارک پوری انسانیت کے پیغمبر ہیں، اور میں نے تھوڑی سی بات عرض کی تھی بلکہ جنات کے بھی پیغمبر ہیں، جبکہ دیگر انبیاء علیہم السلام قومی نبی ہوا کرتے تھے، علاقائی نبی ہوتے تھے۔ تو اس پر میں نے تھوڑی سی تفصیل عرض کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا تھا، تو وہ اپنی قوم سے فرمانے لگے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، تحقیق میں تمہارے پاس لایا ہوں نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ یہاں میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ معجزہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہیں اور اپنے نبی کے ہاتھ پر جو چاہیں اس کو ظاہر فرما دیں۔ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، کوئی پیغمبر اپنی مرضی سے معجزہ پیش نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ معجزہ ظاہر فرما دیتے پروردگار عالم۔ تو معجزہ، اور یہ بھی میں نے بارہا عرض کیا اور پھر عرض کر دوں کہ معجزہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، اور اگر کوئی ایسا ایک انوکھا کام، ایک نئی بات جو عام لوگ نہیں کر سکتے اور وہ کسی امتی سے
یعنی پیغمبر کے علاوہ کسی سے ظاہر ہو جائے تو اس کو ہم کرامت کہیں گے کہ یہ کرامت ہے۔ پچھلی آیت میں گزر چکا ہے، بے موسم پھل مل رہا ہے حضرت مریم کو، تو یہ حضرت مریم کی کیا تھی؟ بولے نا، کرامت تھی۔ کیا تھی؟ کرامت تھی، کیونکہ وہ پیغمبر نہیں تھی، تو لہذا ان کے ہاتھ پر جو اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوئی وہ کرامت ہم بعد معجزہ ہو گیا جی، معجزہ ہو گیا، تیرا باپ پیغمبر ہے جو معجزہ ہو گیا۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ صرف پیغمبر کے ساتھ خاص۔ اگلی بات بھی یاد رکھیں کہ کچھ لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں جو سراسر غلط۔ اہل ایمان کے ایمان کا حصہ ہے معجزات پر ایمان لانا، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچایا کہ نہیں بچایا؟ اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے بچایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ایک پتھر چٹان کے اندر سے گابن اونٹنی نکلی، اسی وقت اس نے بچہ دیا، اور یہ ایک معجزہ تھا، یہ نشانی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اسی طریقے سے بے شمار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات اور دو بڑے معجزے، لاٹھی پھینکتے اور وہ اژدہا بن جاتا ہے، ہاتھ یہاں دباتے اور نکالتے سورج کی طرح چمکتا ہے، یہ معجزے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ اور رسول اللہ مبارک کے تو اتنے معجزے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہمارے اکابر میں علامہ بنوری رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے پیغمبر کی ہر نشست و برخاست یہ کیا ہے؟ معجزہ۔ حضور کا دیکھنا بھی کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ ہاں ہاں، رسول اللہ مبارک کا قدم قدم معجزہ ہے، لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ حضور کے تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن مجید ہے۔ رسول اللہ مبارک کے معجزات میں آج بھی معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ رہے گا، کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا ہے نہ کوئی کرے گا۔ بہرحال فرمایا تو یہ لوگ جو جیسے پرویزی ہیں، منکرین حدیث ہیں، سر سید احمد خان ہو گئے اور قادیانی وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو گمراہ لوگ ہیں یہ ان کا انکار کرتے ہیں اور مختلف تعبیریں کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے کہ اللہ تبارک، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں فرماتے جب انہوں نے کچھ چون چرا کیا بنی اسرائیل نے تورات کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو اٹھا کر یوں اوپر معلق کر دیا۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ ان کا جی مانتے۔ تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ نہیں، وہ پہاڑ کو اٹھایا نہیں تھا، پہاڑ کی اوٹ میں کھڑا کر دیا تھا۔ نعوذ باللہ، کیا ضرورت ہے ان تعویلات کی کہ پہاڑ کی اوٹ میں کھڑا کر دیا اور کہا کیا مانتے ہو کہ نہیں ورنہ اس پہاڑ کو یوں گرا دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ قرآن کی دوسری آیت میں آتا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، جب ہم نے اس پہاڑ کو جڑوں سمیت اکھاڑا۔ نتقین تو کا معنی ہے اکھاڑنا، پھر کیا معنی کریں گے وہاں پر؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو معجزات پر ایمان لانا یہ اہل ایمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اب وہ معجزات کیا تھے؟ پہلا معجزہ یہ ہے۔ اچھا، یہاں پر میں یہ بھی وضاحت کر دوں، رہ جائے گا کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ، کہ معجزات اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جو معجزہ عطا فرمایا ہے وہ اس دور کے، اس قوم کے، اس چیز میں معجزہ دیا ہے جس میں ان کو سب سے زیادہ عبور حاصل تھا اور کمال حاصل تھا۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، یہ معجزات زیادہ تر جو ہیں یہ طب سے متعلق ہیں، میڈیکل سے متعلق ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب نے بہت عروج حاصل کیا۔ آج کل جو ہماری میڈیکل ہے، میڈیکل کے جو ایک حصہ ہے اس نے اب عروج حاصل کیا ہے سرجری نے کمال حاصل کیا، لیکن باقی معاملات میں جو یونانی معاملات ہیں وہ ان سے بہت آگے ہیں۔ آج یہ خود بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ وہ حکمت وغیرہ کو ذرا معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ گیا ہے، ورنہ تو یہ آج جتنی بھی ایلوپیتھک کی دوائیاں ہم استعمال کرتے ہیں تو ہر دوائی کی تفصیل دیکھیں اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے، اس کا یہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے۔ اگر وہ ایک بیماری کو ٹھیک کرتی ہے تو 3 اور پیدا بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یونانی طریقہ علاج جو تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، قریبی زمانے میں، سقراط، بقراط، یہ تمام کے تمام بڑے بڑے حکماء قریب کے زمانے میں گزرے تھے، لیکن ہر بیماری کا علاج تھا، صرف چند چیزیں تھیں جن کا علاج نہیں تھا۔ مادرزاد نابینا کی بینائی
ٹھیک نہیں کر سکتے تھے۔ برس کی بیماری، اس کے بارے میں مختلف کہ برس کی بیماری کچھ کہتے ہیں جزام، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جزام ایک بیماری ہے جس میں ہاتھ، پاؤں، ناک، کان یہ گل رہے ہوتے ہیں، خود بخود آہستہ آہستہ جھڑ رہے ہوتے ہیں، یہ انگلیاں جھڑ جاتی ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ کیسی بیماری تھی؟ اس کا کوڑ کی بیماری اس کو کہتے ہیں، جزام، کوڑ کی بیماری۔ تو لیپروسی آج کل جدید الفاظ میں اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو بیماری ہے اس کا علاج کوئی نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا کہ وہ انگوش بدندان رہ گئے کہ یہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے مادر عام اگر آنکھ خراب ہو جائے تو اس کا علاج تو کرتے تھے، لیکن جو بچہ پیدائشی طور پر اس کی بینائی ہے ہی نہیں، اس کا علاج کون کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے اور اس کی بینائی لوٹ آتی تھی۔ اسی طریقے سے بے جان چیز میں جان ڈالنا کس کا کام ہے؟ ان سے یہ نہیں ہوتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی لیتے، اس مٹی کو باقاعدہ بنا کے پھر اس سے باقاعدہ پرندے کی شکل بناتے اور پھر اس میں پھونک مارتے اور وہ اللہ کے حکم سے پھڑ 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 کر کے وہ اڑ گیا، چلا گیا، پرندہ بن گیا۔ وہ حیران تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اور تیسری چوتھا معجزہ جو اس آیت میں ہے وہ ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو زندہ کرنا۔ یہ معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا عجیب و غریب تھا کہ ایک شخص مر گیا اس کو دوبارہ کیسے زندہ کریں، ان کے بس میں یہ نہیں تھا۔ حکمت نے بہت عروج حاصل کیا لیکن یہ ان کے بس میں نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان کا ایک دوست تھا عازر نامی، اور کافی فاصلے پر رہتے تھے، تو ان کی بہن دوڑتی ہوئی آئی کہ آپ کا دوست بیمار ہے۔ جب یہ وہاں سفر کر کے پہنچے تو دوست فوت ہو چکے تھے۔ انہوں نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیں، اللہ نے ان کو زندہ کر دی۔ اسی طرح ایک عورت آئی اور اس نے بڑی منت سماجت کی کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ نے اس کا بیٹا بھی زندہ کر دیا۔ ایک دوسرا آدمی تھا چنگی والا، ٹیکس والا، اس کی بیٹی تھی، وہ فوت ہو گئی، حضرت علیہ السلام نے اس کو، اور چوتھا حضرت سام کو زندہ کیا، سام بن نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹوں سے یہ پوری انسانیت ہے، حام، سام، یافس، تو سام یہ ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا قم باذن اللہ، یہ کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے تو ان کے آدھے سر کے بال سفید ہو گئے تھے اور فوراً گھبرا کر کہنے لگے قیامت قائم ہو گئی ہے۔ فرمایا نہیں، قیامت قائم نہیں۔ فرمایا آپ کے بال کیوں سفید ہو گئے ہیں؟ فرمایا کہ برزخ کے حالات کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک دنیا کی جوانی تھی۔ ایک نقطہ یاد رکھیں، ابراہیم علیہ السلام پہلے فرد ہیں، پہلے شخص ہیں جن کی داڑھی میں سفید بال آیا۔ اس سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، جوانی تھی، سب کالے بالوں کے ساتھ دنیا سے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب سفید بال دیکھا تو فرمانے لگے پروردگار یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے ابراہیم خلیل یہ تو وقار ہے، عزت ہے۔ فرمایا اللہم زدنی وقارا، اللہ میرے وقار کو اور بڑھا دے۔ ہم تو فوراً کیا کرتے ہیں، ادھر سے کالک لو، ادھر سے کالک لو، یہ بھی مل لو، وہ بھی مل لو، اور ادھر ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں۔ چلو کچھ تھوڑا بہت باقی جسم فٹ ہے تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، ادھر ہاتھ کانپ رہے ہیں، آنکھیں جو وہ نیچے گر گئی ہیں، لیکن پھر بھی کیا کرنا ہے؟ کالک لگانی ہے۔ بندے خدا، ہاں ایک فوجی ہے، وہ اگر اپنے آپ کو جوان دکھاتا ہے یا اس طرح کے کچھ معاملات تو کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن کیا ہے، راستے پہ ٹر نہیں سکتا، لیکن کیا کرنا ہے؟ بال کالے کرنے کے لیے میں جوان ہوں۔ یہ کیا ہے؟ بہرحال زدنی وقارا۔ فرمایا حضرت سام سے انہوں نے گفتگو کی باقاعدہ، اور پھر اس کے بعد فرمایا آپ اپنی اصل حالت میں دوبارہ جانا چاہتے ہیں؟ تو حضرت سام نے عرض کرنے لگے اگر سکرات موت نہ ہو، اللہ اکبر، ہاں ہم تو سکرات موت کو بھول گئے۔ کہنے لگے اگر موت کی سختیاں نہ ہو تو میں جانا چاہتا ہوں، لیکن موت کی سختیوں سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ رسول اللہ مبارک نے دعا سکھائی اللہم ہون علی سکرات الموت۔ یہ دعا یاد کر لیں، میں بار بار عرض کرتا ہوں لیکن ہم جہاں ہوتے ہیں وہیں ہوتے ہیں۔ اللہم ہون علی سکرات الموت، اللہم ہون علی سکرات الموت، اللہم ہون علی سکرات الموت، یا اللہ موت کی سکرات آسان فرما دے۔ اما فرماتی ہیں اما عائشہ صدیقہ
رسول اللہ مبارک میری گود میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت ہے۔ رسول اللہ مبارک باقاعدہ پیالے میں پانی ہے، اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور چہرے انور پر پھیرتے ہیں۔ میں نے پانی کو دیکھا تو پانی باقاعدہ گرم ہو گیا تھا۔ اللہم، یہ دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ، اور خود فرماتے ہیں اسرائیل جو سختی ہے مجھے دے دے، میری امت کو سختی نہ ہو۔ یہ ہاں میں اپنی امت کی طرف سے یہ سختی جھیل لوں گا، لیکن میری امت کو، امت کیا کرتی ہے آج؟ کہتی ہے کہ جی ادھر سے صاف کریں ذرا، یہ پیغمبر کی سنت ہے، اس پہ ہمیں شرم آتی ہے، داڑھی کیا ہوتی ہے؟ ہائے ہائے، یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے، میرے پیغمبر کا طریقہ ہے، ہمارے محبوب کا، محبوب کی محبوب کیا ہوتی ہے؟ اور بولے بھائی محبوب ہوتی ہے۔ پھر محبت کا دعویٰ نہ کریں، جو بندہ رسول اللہ مبارک کی سنت کو زندہ نہیں کر سکتا اس کو کس چیز کی محبت ہے اور کیا محبت ہے، کہاں کی محبت ہے؟ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ محبوب کی، اللہ پائے سگ بوسید مجنو گفت خلقش این چبود گفت این در کوئی لیلا گاہے گاہے رفت بود۔ مجازی عشق ہے، لیلا سے مجنون کو عشق ہے۔ دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ کتنگڑا ہے، اس کو پکڑ رہا ہے، اس کے پاؤں چوم رہا ہے۔ لوگوں نے کہا مجنون کیا کر رہا تو؟ کتا نجس چیز ہے، گندی چیز ہے، اور آپ اس کے پاؤں چوم رہے۔ میں نے کہا تمہیں کیا پتا، یہ تو لیلا کی گلیوں میں پھر کر آیا ہے، لیلا کی گلیوں میں پھر کر آیا، پھر رہا ہے، کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے، کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا احب، میں لیلا کے دیوار کو دیوار کی غرض سے نہیں چوم رہا، وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، میں تو لیلا کی وجہ سے ان دیواروں کو چوم رہا ہوں۔ وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارُ، وہ جو اس گھر کے اندر رہنے والے ہیں، تو حضور کی جو سنت ہے، حضور کا جو طریقہ ہے، اس کو توہین کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے محبوب کی محبوب سنتیں ہیں، محبوب طریقے ہیں۔ بہرحال تو سکرات، حضرت سام کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اگر سکرات نہ ہوں تو پھر میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں ہوں گے، اور پھر حضرت سام جو ہے وہ دوبارہ قبر میں چلے گئے اور ان کو دوبارہ دفنا دیا گیا۔ یہ 4 مردے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ فرمایا، اور یہ صرف اور صرف ان کا کیا تھا؟ معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے بھی کچھ چیزیں نکالی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، تو ان کی اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو ویسی باتیں کہ وہ بوڑھی آئی اور رونے لگی، اور اس حضرت شیخ جلال میں آئے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوری تھیلی چھین لی اور تمام روح جو ہے واپس کر دی۔ ایسی بات نہیں ہے، اسرائیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں ابھی اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا نہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اسرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے کسی کی روح قبض نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ باہر کے تو یہ سب کیا تھا؟ لوگوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی پھر میرا بچہ فوت ہو گیا ہے، تو حضرت شیخ تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، قم باذن اللہ، 3 مرتبہ کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا، نہیں اٹھ رہا تھا۔ پھر ایک لات ماری، ہوں پاؤں مارا، قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جا، تو فوراً اٹھ گیا۔ نعوذ باللہ، یعنی اللہ کے حکم سے تو نہیں اٹھ رہا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی کا حکم پھر کچھ اور ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ باتیں غلط ہیں 100%، اور یہ ہمارے اکابر کے اوپر بہت بڑا بہتان ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ اور 5ویں بات یہ بھی ان کا معجزہ تھا، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، تمہارے گھر میں کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں عجیب و غریب بیماری تھی، ہمارے ہاں بھی ہوتا نا، او جی میرے مربے ہیں، اور سانم کی ہے جی جو مرضی ہو جائے، جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، ہمیں کیا ہے، اپنی زمینیں ہمارے، اپنے کاروبار ہیں، اپنا یہ ہوتا کچھ نہیں ہے۔ یہ کرتے تھے گھر میں روکھی سوکھی کھا کر تھوڑا سا تیل جو ہے ہونٹوں پر اور مونچھوں پر لگا کر باہر نکلتے، اور میں نے تو جی ابھی مسلم کھا کے اور وہ پلاؤ کھا کے آ رہا ہوں، حالانکہ ہوتا کچھ نہیں تھا۔ تو فرمایا میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کھایا کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ وہ روکی سوکھی روٹی کھا کے آ رہا ہے۔ وما، ہمارے گھر میں تو جی ہمارے برتن بھرے ہوئے ہیں، بوریوں کی بوریاں بڑی ہوئی ہیں، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کچھ بھی نہیں ہے، گھر بالکل خالی پڑا ہوا۔ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تھا؟ معجزہ تھا، ورنہ علم غیب صرف کس کا خاصہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اتنے بڑے بڑے معجزات یہ ایک پیغمبر کے ہو سکتے ہیں، پیغمبر کے علاوہ کسی کے نہیں ہو سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، وہ مصدقا لما بین یدیہ، آگے ان کی مزید تفصیل انشاءاللہ زندگی
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.